بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس نے ایک بار پھر اپنی اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے ایک نئی پابندی مسلمانوں پر عائد کر دی ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون ابایا پہن کر اسکول میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ 27 اگست 2023 کا ہے، یعنی چند روز پہلے کی بات ہے کہ یہ قانون وہاں پر بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہیڈ اسکارف اور نقاب لگانے پر فرانس کے اسکولوں میں سن 2004 سے ہی پابندی عائد ہے، اور مجبوری کے عالم میں مسلمان لڑکیاں اور خواتین چہرہ کھلا رکھ کر ہی داخل ہو رہی تھیں، مگر اسکارف کی غیر موجودگی میں جسم کے پردے کے لیے ڈھیلا ڈھالا جو ابایا پہنا جاتا ہے وہ پہنا جا رہا تھا، جس پر اب پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور پابندی لگانے والا شخص ہے فرانس کا ایجوکیشن منسٹر گیبریل اٹل۔ گیبریل فرانس کے گستاخ صدر ایمانوئل میکرون کا بہت خاص ساتھی ہے۔ فرانس کے سوشولوجسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈومینک شنیپر نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، سنیے ذرا کہ کیا کہا اور اس کا ترجمہ سب ٹائٹلز میں پڑھتے جائیے۔ It's not more active now that it used to be, but it has more enemies now. And Muslim culture has some dimensions which are contrary to democratic values. To give you an example, some parents in French schools don't want children 3, 4 and 5 years old. They don't want girls to be next to boys. They don't want the girls to play with the boys. And the parents come into the school and said that the girls shouldn't play with the boys, and some fathers stay just outside the courtyard where the children play to check that their daughter is not playing with boys. Well, that's an issue. That's an issue for a democratic society, whether there's laicity or not. And we don't have to accept that. آپ نے سنا کہ ڈومینک شنیپر نے کیا باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات کہ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں میں شمار کیا، ظاہر ہے کہ نظریاتی فرق کی بنیاد پر ہی دشمنوں میں شمار کیا۔ یہی کام نظریاتی ڈفرینس کی وجہ سے جب مسلمان کرتے ہیں تو وہ شدت پسند، جاہل اور دہشت گرد کہے جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو برا قرار دیا۔ کس طرح کہ باپ بیٹیوں کو کھیلنے نہیں دیتا، گویا کہ اچھا باپ اور ماں وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف جائیں اور ان بد نصیبوں کی باتیں مانیں اور اولاد کو شتر بے مہار کی طرح اپنی مرضی کرنے دیں، وہ ہوں گے ان کے حساب سے اچھے پیرنٹس۔ تیسری بات سب سے زیادہ اہم ہے، جس پر ہم سب کو توجہ دینا چاہیے، اور شعور کے پلیٹ فارم سے ہم اسی قسم کے نظریات پر بار بار آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ یہاں ڈیموکریسی کو اسلام سے جوڑنے کا رواج پڑا ہوا ہے اسلامی دنیا میں، اور مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی صرف کسی سیاسی انتخاب کے پروسیجر کا نام ہے، ووٹنگ وغیرہ، الیکٹورل سسٹم وغیرہ، لیکن ڈومینک شنیپر کے الفاظ سے جو ثابت ہوتا ہے وہی ڈیموکریسی کا اصل چہرہ ہے۔ ڈیموکریسی یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے سے دوستی کی آزادی دی جائے، ڈیموکریسی یہ ہے کہ والدین اور اولاد آپس میں اس طرح کے ریلیشن میں ہوں کہ کوئی کسی کو کسی کام سے نہ روکے، یعنی پیرنٹس بھی اولاد کو کسی کام سے نہ روکیں۔ تو ہمارا جو مذہبی فریضہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ جو معاشرتی سطح پہ کام کرتا ہے وہ بھی ختم، اور جو والدین کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں وہ بھی ختم۔ ڈیموکریسی یہ ہے کہ مذہب کو سائڈ پہ کرو اور ریاست کا حکم مانو۔ ڈیموکریسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کی اجازت نہیں ہے، ان کے ملک کی ڈیموکریسی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتی، لیکن ہمارے یہاں اس بات پر اچھل اچھل کے شور کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ جس ڈیموکریسی کو ہمارے یہاں اسلامی ثابت کیا جا رہا ہے، اس پر کتابیں لکھ ماری جاتی ہیں، مقالوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، وہ ڈیموکریسی ایک گوری کی زبان سے سچ بن کر ابل رہی ہے۔ اب تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ بھی خوب بیچا جا رہا ہے، اور ہمارے آج کے والدین بھی، ماں باپ بھی اس کے روب میں آئے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے ڈومینک شنیپر کی زبان سے ایک اور بات سنوا دیتا ہوں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ چارلی ہیبڈو اور پھر سرکاری طور پر مسلمانوں کے پیغمبر کے کارٹونز شائع کیے گئے تو کیا یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا عمل نہیں تھا، دھیان سے جواب سنیں کہ اس عورت نے کیا کہا۔ Charlie Hebdo is mocking all religions. Christianity even much more than Islam or Judaism or all religion. That is part of also, cartoons are part of our political history, and you don't have to attack any Muslim or any believer in any religion, but you can criticize religions. You're free to criticize religion. آپ نے سنا کہ یہ کیا کہتی ہے کہ مذاہب پر تنقید کرنے کی آزادی ہونا چاہیے، اور یہ تو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ یہ
جملے نہیں ہیں، یہ ہماری غیرت ایمانی کو چیلنج ہے۔ ان کے نزدیک ڈیموکریسی یہ ہے کہ مذاہب پر تنقید کی آزادی سب کو حاصل ہونا چاہیے، لیکن مذہب کے ماننے والوں کو مذہب پر چلنے کی آزادی نہیں ہوگی اگر وہ اس ملک کی بنیادی ویلیوز یعنی نظریات کے خلاف ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے کھلا پیغام ہے کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اسلامی علمیت اور اسلامی اصطلاحات سے ہی سمجھیں، اور مغربی الفاظ کے وزن اور بوجھ کے نیچے دبنے کے بجائے، ان سے مروب اور انسپائر ہونے کے بجائے، ان کے روب میں آنے کے بجائے، ان کے اصلی معنی کو ان کی لینگویج اور ان کی علمیت، ان کی اپسٹمولوجی سے سمجھیں، تاکہ کفر کو اسلام سے ثابت نہ کرتے پھریں۔